أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج مارچ 1970 کی 8 تاریخ ہے اور برس کا آغاز سورہ آل عمران کی 143ویں آیت سے ہو رہا ہے. اس آیت جلیلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے بڑی تفصیل میں جانا ہوگا اور آپ کو بھی نسبتاً زیادہ غور و فکر سے اسے سننا ہوگا. اور بات قسم کی ملاحظہ فرمائیے کہ آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، لاؤڈ اسپیکر فیل ہو گیا، لیکن خیر ہمارا بھی تو آخر ہاتھ اٹھتا ہے گریباں کا. بڑی اہم چیز ہے، بڑی عظیم انقلابی چیز. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں بات چلی آ رہی تھی جنگ احد کے متعلق، جہاں اسلامی لشکر کے تیر اندازوں کے ایک دستے کی ذرا سے غلطی سے فتح مبدل بشکست ہو گئی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بچھاڑ کے سیلاب میں گر گئے، اور اگر صحابہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس قدر جانفشانی سے کام نہ لیتے تو امکان تھا کہ حضور وہاں شہید ہو جاتے. بعد میں جنگ میں تو کامیابی ہو گئی، لیکن فطرتاً یہ سوال دلوں میں بیدار ہو گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا. بڑا نیچرل تھا اس سوال کا سامنے آنا، اور قرآن کریم نے یہاں اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ آپ اگر شہید ہو جاتے پھر کیا ہوتا. یہ کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجودی ہے کہ خدا کے ایک پیغامبر ہے. آپ سے پہلے بھی اس قسم کے رسول آئے، اپنے وقتوں پر آئے، اپنی عمر پوری کر کے یہاں سے چلے گئے. تو کہو اگر یہ کل کو مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ بس معاملہ ختم ہو گیا اور پھر تم اپنی سابقہ روش کی طرف پلٹ جاؤ گے. دین کا معاملہ ختم ہوا اس لیے کہ اس میں ایک شخصیت باقی نہیں رہی، اور تم پھر پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. جو کسی شخصیت کے نہ رہنے کی وجہ سے اس طرح ان کی طرف پلٹ جائے طاقت تو کچھ نہیں نقصان کرے گا، اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا. جو لوگ اس کی ہدایات کے مطابق بھرپور محنتیں کرتے ہیں ان کا تو نتیجہ ان کے سامنے آ ہی جاتا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ وابستہ تھا ایک شخصیت کے ساتھ، وہ شخصیت نہیں رہی اس لیے معاملہ ختم ہو گیا ہے، وہ اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا، ہمارا کچھ نقصان نہیں کرے گا. بڑی عظیم چیز جس میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے. مجھے اس کی تفصیل میں جانے سے پیشتر ذرا چند الفاظ تمہیدی طور پہ گزارش کرنا ضروری ہے.
وہ اس کا پس منظر بن جائے گا اس بات کے سمجھنے کے لیے کہ یہاں کہا کیا ہے قرآن کریم میں۔ انسانی بچہ جب اپنی عہد طفولیت میں ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو قدم قدم پر کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذرا کہیں گر پڑتا ہے تو بے کسی کے عالم میں چاروں طرف دیکھتا ہے، روتا ہے، آوازیں دیتا ہے تاکہ کوئی آنے والا آئے اور اس کو پکڑ کے اٹھائے۔ چلنا سیکھتا ہے تو کسی کی انگلی کے سہارے سے چلتا ہے، 4 قدم چلتا ہے، گر پڑتا ہے، پھر کوئی انگلی پکڑنے والا آتا ہے تو پھر اٹھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اندھیرے سے گھبراتا ہے، تنہا باہر نہیں جاتا۔ اگر کسی وقت باہر نکل جاتا ہے تو گھر والے چلا اٹھتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں اور روز اسے کہتے ہیں کہ تنہا باہر نہیں آیا کرتے سڑک پہ۔ پھر رفتہ رفتہ وہ زندگی کی ان شاہراہوں سے مانوس ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ اسے کچھ وقت تک ساتھ رکھتے ہیں، راستے بتاتے جاتے ہیں، راستے کے خطرات جہاں جہاں ہیں اس سے اسے آگاہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو اسے نہ یہ خطرات اس کے سامنے باقی رہتے ہیں اور نہ پھر اسے اس طرح کسی سہارے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ وہی بچہ کہ جو ہر قدم پر آپ کی انگلی کو تلاش کرتا تھا، اس کے سہارے کے بغیر 2 قدم نہیں چلتا تھا، 18-20 برس کا جوان بچہ ہو، اسے آپ ساتھ لیں انارکلی کے بازار میں اس کی انگلی پڑ کے ذرا چلنا شروع کریں، آپ دیکھیے وہ کس طرح سے انگلی چڑھاتا ہے، اسے شرم آتی ہے، وہ جھیمتا ہے، جھجکتا ہے، وہ کہتا ہے ابا جان کیا کر رہے ہیں آپ، میں بچہ ہوں، اب آپ اسی طرح سے مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ کسی جوان کو بچے کی طرح ٹریٹ کر کے دیکھیے صحیح، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اس دور میں نئی نسل کی سرکشیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انہیں ابھی ہنوز بچہ ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے ہی نہیں ہوتی، بڑے بڑوں کو بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ زندگی کی شاہراہوں پر، سڑکوں پر جہاں جہاں چوراہے آئیں وہاں کوئی سائن پوسٹ لگا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ راستہ شہر کی طرف جاتا ہے، یہ گلبرگ کی طرف آتا ہے، یہاں ذرا خطرہ ہے، یہاں شور نہ مچائیے، کراسنگ آ گیا ہے ریلوے کا، احتیاط سے چلیے۔ یہ سائن پوسٹ لگے ہوئے ہونے چاہیے سڑکوں پر۔ بچے کو ان کا علم ہونا چاہیے، بچہ ہی نہیں بلکہ ہر آدمی کو، اور سڑکوں پہ سائن پوسٹ ہونے چاہیے مستقل طور پہ لگے ہوئے، اور یہ اگر کچھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس بچے کے لیے نہ کسی انگلی پکڑنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے سہاروں کی تلاش رہتی ہے۔ یہ فطرت کے آئین کے بالکل مطابق ہے۔ آسمانی رشد و ہدایت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ فطرت کے اسی قانون کے مطابق چلا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ایک ایک قریے میں خدا کا رسول آتا تھا، ایک ایک بستی میں پیغمبر آتے تھے، ہر قوم کی طرف ہر زمانے میں ایک ہی وقت میں ایک ہی بستی کے اندر ایک چھوڑ کر 2-2 3-3 رسول، ایک ہی قوم کے اندر قدم قدم کے اوپر ہادیان طریقت سے نقوش پاک نظر آ رہے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ آتا چلا گیا، اس لیے کہ انسانیت ابھی عہد طفولیت میں تھی، اسے زندگی کے ہر سوال کے لیے کسی استاد مشفق رہبر کی ضرورت تھی۔ جو انسانیت بڑھتی چلی گئی عمر میں، یہ ضرورت کم ہوتی چلی گئی، تا آگے انسانیت اپنے سن بلوغ کو پہنچ گئی۔ زندگی کی شاہراہوں پر سائن پوسٹ لگا دیے گئے، ہر شاہراہ پر، ہر موڑ پر جتنی بھی علامات دینے کی ضرورت تھی، جہاں جہاں رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ رہنمائی
مکمل شکل میں نقش کر کے رکھ دی، جیسے چٹانوں پہ نقش کی جاتی ہے، مکمل کیا، اسے محفوظ کیا، اور انسان سے کہا کہ اب تم بالغ ہو گئے ہو، اب تمہیں کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سائن پوسٹ تمہاری رہنمائی کے لیے کافی ہیں، اب جاؤ اور زندگی کے راستوں کو خود طے کرو۔ یہ سائن پوسٹ قرآن کریم کی دفعتین کے اندر مکمل کر دیے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ میرے خدا نے جو کچھ ہدایات کے طور پہ دینا تھا مکمل ہو گیا صدق و عدل کے ساتھ، اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ سائن پوسٹ لگائے ہیں، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار۔ انسانیت جیسا میں نے عرض کیا ہے بالغ ہو گئی، اتنی ہی ضرورت تھی ان کو، یہ ضرورت ان کی پوری کر دی گئی، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ عین فطرت کے تقاضے کے مطابق تھا یہ ختم نبوت، بڑا عظیم انقلاب ہے انسانیت کی زندگی کے اندر۔ جیسا انبیاء کرام کا آنا، وحی کے ذریعے سے رشد و ہدایت کا ملنا، یہ ایک عظیم انقلاب تھا، اسی طرح سے عین اس وقت سے آ کے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینا بھی بہت بڑا عظیم انقلاب تھا، اور عین مطابق تقاضا فطرت۔ اور ختم نبوت کے معنی یہ ہو گئے کہ اب انسان شخصیتوں کے سہارے کے اوپر آگے نہیں چلیں گے، انہیں اصولی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ اصولی رہنمائی قیامت تک کے لیے آخری بار مکمل شکل میں قرآن میں دے دی، اور ان اصولوں کی روشنی میں زندگی کے معاملات طے کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تم جوان ہو گئے ہو، سمجھدار ہو، اب تم باہمی مشاورت سے اپنے معاملات ان اصولوں کی روشنی میں خود طے کیا کرو۔ یہ جو طریق تھا معاملات کے طے کرنے کا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ذرا ذرا سی بات جو ہے وہ نہیں وحی کے ذریعے بتائی جائے گی، تم بھی ان کے لیے امر مطلق ڈکٹیٹر نہیں ہو، ان کے باہمی مشورے کے ساتھ ان جزئیات کو، ان تفصیلات کو طے کیا کرے۔ یہ ایک نظام تھا جو بنایا، اور ان سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ جو باتیں، جو چیزیں اس میں نہیں دی گئی، خام خواہ اس کے متعلق سوال نہ کرتے رہا کرو کہ یہ بھی آسمان سے تمہیں ملنی چاہیے، یہ بھی وحی کے ذریعے ملنی چاہیے۔ اب تم بچے ہو کے نہیں بتا دو دیا کہ باہمی مشورے سے یہ کچھ کیا کرو، تمہیں کہہ دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، 5/101۔ اے جماعت مومنین، جن چیزوں کو وحی کے ذریعے سے نہیں دیا گیا تمہیں، ہم خواہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہیں وہ نہ پوچھا کرو۔ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو اس کے اندر اگر ان کا جواب دے دیا گیا تو مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ آپ دیکھا یہ کیا بات کہہ دی قرآن میں؟ وہاں صورت یہ تھی کہ ذرا ذرا سی بات کے لیے وحی آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب کہا کہ طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوگی تو آپ کو معلوم نہیں تھا، انسان کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کشتی کیا ہوتی ہے، کیسے بنائی جاتی ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ ہم نے وحی کے ذریعے سے نوح کو کہا کہ کشتی بناؤ، اور وہ ہماری زیر نگرانی کشتی بناتے تھے۔ انسانیت کے بچپن کے زمانے میں کیفیت یہ تھی، ان امور کے لیے بھی ضرورت تھی کسی خارجی ہدایت کی، اور یہاں پہنچنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ خام خواہ بات، چھوٹی چھوٹی سی باتیں نہ پوچھتے رہا کرو،
قرآن نازل کر دیا ہے تمہارے لیے ہم نے، کتاب اس میں جو چیزیں تفاصیل سے نہیں گئی ہوں، شاگردوں سے الامر امرہم شورا بینہم، بیٹھو باہمی مشورہ کرو، مشورے کر کے اپنے معاملات طے کرو۔ آپ نے دیکھا کہ یہ نظام کتنا عظیم نظام ہے۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے مکمل غیر متبدل محفوظ، اس کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے زندگی کے تمام معاملات باہمی مشورے سے طے کرو۔ اور باہمی مشورے کے تو معنی تو یہ ہے کہ اگر اس میں ایک شخصیت نہیں بھی رہی تو کچھ نہیں گزرتا۔ شخصیت کے جانے سے تو گزرتا اس وقت تھا جب یتیم بچے کا باپ مر جائے، کوئی سہارا نہ رہے۔ بچہ بالغ جب ہو گیا، اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل ہو گیا، انسانیت یہاں آ گئی، اور معاملات جو تھے کسی ایک فرد کی رائے اور فیصلے کے اوپر ان کا انحصار نہ رہا۔ کہا باہمی مشورے سے یہ کچھ کیا کرو۔ یہ ایک نظام تھا جو دیا قرآن نے۔ اس نظام کے بعد قرآن کو مکمل اور محفوظ کرنے کے بعد اب شخصیتوں کی ضرورت نہ رہی۔ بڑی عجیب چیز تھی جو کہی گئی۔ کارلائل نے اس نقطے کو سمجھا تھا کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ ایسا عظیم انقلاب آسمی کی یہ چیز جسے ختم نبوت کہا گیا ہے، اس میں کہا گیا یہ ہے کہ اب ایج آف پرسنالٹیز نہیں رہی ہے، اشخاص کا زمانہ اب ختم ہو گیا ہے، اب انسانوں کا زمانہ آ گیا ہے۔ اتنا عظیم انقلاب تھا جو قرآن کریم نے اس کو دیا ہے، کوئی بات نہیں۔ محمد اگر کل کو تمہارے اندر نہیں ملے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تمہارا یہ نظام قائم رہے گا تمہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ ایک شخصیت کے ساتھ وابستہ تھا، اب تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے پلٹ جاؤ، پھر پلٹ جاؤ گے تو ہمارا کیا نقصان کرو گے؟ تمہارا ہی کچھ نقصان ہوگا۔ یہ تھی وہ حقیقت کبریٰ جس کے لیے اس مقام پہ جب بڑا نازک وقت آ گیا تھا اور ذہن میں یہ سوال ابھرا تھا کہ اگر کل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا اس طرح سے کسی جنگ میں شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں بگڑے گا اس سے۔ اور یہی تھی وہ حقیقت کبریٰ کے جس کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کوہرام مچ گیا صحابہ کے اندر کہ اب کیا ہوگا، تو آپ کے پہلے جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کوہرام کے عالم میں منبر پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی، تم گھبراتے ہو، تم پریشان ہوتے ہو، سن لو وہ عجیب فکریں ہیں آپ کے جو آپ نے اس سلسلے میں کہے تھے۔ اور دیکھیے وقت اتنا بڑا نازک تھا، اس قدر نامعلوم ایٹماسفیئر تھا، ایسے ہی وقت کے اندر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کوئی کتنا اپنے آپ کے اوپر ضبط رکھتا ہے۔ کہا گیا لوگوں سن لو، جس کا معبود محمد تھا وہ آج سمجھ لے کہ اس کا معبود مر گیا ہے، اور جو خدائے حیوں کے یوم کی معصومیت اختیار کیے ہوئے تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قیامت کا قیمت تھا۔ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں دیکھی وما محمد اللہ رسول، جہاں وہ قرآن کی آیت پڑھی تھی آپ نے؟ کیا تفسیر سامنے آتی ہے قرآن، کچھ نہیں بگڑتا۔ اور یہی وجہ تھی عزیزان من، یہ اہمیت تھی کہ ایک سانس کے لیے بھی یہ نظم امت جو ہے بغیر مرکز کے نہیں رہنا چاہیے، اس میں انتشار نہ پیدا ہو جائے۔ یہ انہوں نے تاریخ کا اگر یہ واقعہ صحیح ہے اور اس کی صحت میں خدا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے سے پیشتر اس نظام کو استوار پہلے کیا کہ ہر معاملے کا فیصلہ تو نظام نے کرنا تھا، اتنا بھی توقف نہیں کیا۔ اب کتنی کی صحیح بصیرت ان دست پر دردگان رسالت کی کہ واقعی ایک معاملہ سامنے آ گیا جس میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کرنا چاہیے،
نظام اگر نہ ہوتا تو بھانٹ بھانٹ کی گولیاں سامنے آتی. ہمارے ہاں جب قبرستان میں مردے کو لے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے نا نظام نہیں ہوتا تو کیسی کھینچا تانی وہاں ہو رہی ہوتی ہے. ہر شخص اپنی اپنی رائے دیتا ہے, رائے سے مسلم ہوتا ہے. اور وہاں تو عظیم مسئلہ سامنے پیش آیا تھا. تو عظیم مسئلے کے لیے مختلف باتیں سامنے آئی. تو انہوں نے کہا کہ خلیفۃ رسول سے پوچھیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلا فیصلہ جو دیا تھا وہ وہی تھا جب حضور ابھی پابندی نہیں کیے گئے تھے, نظام قائم ہو چکا ہوا تھا. انہیں معلوم تھا کہ اب معاملات کے اختلافی معاملات کے فیصلے ہم نے کیسے کرنے ہیں. نظام قائم ہو گیا. قرآن ان کے پاس تھا, حضور کے جانشین خلیفہ کی شکل میں موجود ہو گئے. امت مشورے کے لیے موجود تھی, کوئی کمی واقعہ نہ آئی. اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا. کوئی اپنے پچھلے قدم کو لوٹ کو نہیں لیا. کسی نے اس شخصیت کی کمی کو محسوس نہیں کیا. دیکھا آپ نے کیسے وہ سمجھے تھے ختم نبوت کو, کیسے چلا تھا یہ نظام آگے. بات کیا انہوں نے سمجھی؟ بات انہوں نے سمجھی یہ تھی جو قرآن نے کہا تھا 148. یہاں یہ کہا ہے نا کہ شخصیت کے چلے جانے سے کچھ نہیں بگڑتا. اگر تم اپنے پچھلے پاؤں پہ پلٹ جاؤ گے تو اپنا ہی کچھ نقصان کرو گے. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. 5/3 بتا 148. بگڑے گا اس صورت میں کہ تم نے اس اسلامی نظام کو چھوڑ کے کفر کا نظام اختیار کر لیا, پھر تباہ ہو جاؤ گے. اگر نظام یہی کام رہا تو پھر کچھ نہیں بگڑے گا. یہ نظام کیا تھا جس سے کفر لازم آ جاتا تھا؟ وہ یہ تھا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. 5/44. یاد رکھو کفر یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے نہ کیے جائیں. اور یہ جماعت مومنین ہی سے نہیں کہا گیا تھا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف حق کے ساتھ, اس کتاب کے مطابق معاملات کے فیصلے کیے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ارشاد تھا کہ قرآن کے مطابق فیصلے کیے جاؤ اور ان اصولوں کی روشنی میں شاور ہوں فی الامر, ان سے مشورہ کیا کرو اور فیصلے کیے چلے جاؤ. جماعت مومنین سے بھی یہ کہا کہ یاد رکھو ایمان یہ ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرے جاؤ وشاور ہوں امرہم شورا بینہم, اور باہمی مشاورت سے ان جزیات کو طے کرتے چلے جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کمی کس چیز کی آئی ہے؟ وہی قرآن وہی مشاورت رسول اللہ کے زمانے میں. رسول اللہ کی وفات کے بعد حضور کا ایک جانشین وہی مرکز ملت, وہی قرآن وہی مشاورت کے لیے امت موجود. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ختم نبوت سے کچھ کمی نہیں واقع ہوئی. شخصیتوں کے سہاروں سے انسانیت بے نیاز ہو گئی. اب دور اجتماعیت کا آ گیا. اس طرح سے یہ چیز چلتی گئی آگے. کوئی کمی محسوس نہیں کی ہے اس دور میں انہوں نے کسی قسم کی. ان کے سامنے بھی قرآن کی یہ آیت تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا. انہی آیات کو کس چیز کے لیے شہادت میں پیش کیا گیا. ان کے سامنے بھی تھا کہ اللہ کی ہدایت کرو, رسول کی ہدایت کرو. رسول تو موجود نہیں تھے ان میں. اگر یہی مفہوم ہوتا جاتا آگے چل کے ہم نے پہنایا ہے ان آیات کو تو وہیں کھڑے ہو جاتے. قرآن کا حکم جو ہے اس آدھے حکم کی تعمیر یہاں نہیں ہو رہی.
رسول کی اطاعت کیسے کی جائے؟ رسول تو ہے نہیں ہم میں، اور آج ہی نہیں ہے رسول تو قیامت تک نہیں آنا، تو اطاعت کیسے کی جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے آگے اسلام پہ عمل کیا تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ اس سے مراد کیا؟ شخصیت کے متعلق تو قرآن نے یہاں کہہ دیا نا، جو ابھی میں نے کہا ہے کہ رسول کے وفات پا جانے سے، دنیا سے چلے جانے سے کچھ نہیں بگڑے گا اس نظام کا۔ اطاعت رسول جسے کہا گیا یا اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت جسے کہا گیا، یہ کسی فرد کی اطاعت نہیں تھی، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ اطاعت ختم ہو جاتی۔ اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، رسول سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ قرآن کے مطابق تم احکام کے فیصلے کرو، اطاعت تو ہے ہی خدا کی۔ کہا یہ گیا تھا کہ خدا کی اطاعت اپنے اپنے طور پر، انفرادی طور پر تم الگ الگ نہیں کر سکتے، تم نے خدا کی اطاعت کرنی ہے اس نظام کی روح سے جس کا مرکز اول خود رسول ہے۔ ہر اختلافی معاملے میں ان کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں قرآن کے مطابق فیصلے دے گا، اس نظام کے تابع جو ہم نے بتایا ہے باہمی مشاورت سے طے کر کے اپنے اپنے طور پہ فیصلے کرنے نہ بیٹھ جاؤ، اس نظام کی طرف ہر اپنا معاملہ ریفر کرو۔ وہ نظام اسی طرح سے انہوں نے قائم کر لیا۔ اب اس نظام کی اس مرکز کے فیصلے جو تھے قرآن کریم کے مطابق باہمی مشاورت سے، یہ ہو گئی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت جسے کہا گیا ہے۔ رسول کی اطاعت کی کام قائم ہو گئی، رسول کے جانشین کے احکام کی اطاعت جو وہ قرآن کی روشنی میں باہمی مشاورت سے فیصلے نافذ کرتا تھا۔ کسی نے اس دور میں یہ بات نہیں کہی کہ صاحب اس کے بعد اب رسول کی اطاعت کیسے کی جائے۔ یہ نظام آگے چلتا گیا تھا، جب تک یہ نظام قائم رہا ہے کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، انہوں نے کمی محسوس نہیں کی۔ آگے بڑھ جانا چاہیے مجھے۔ اب ملوکیت کا زمانہ آ گیا، عباسی دور آ گیا، عجمی اثرات اسلامی ذہنیتوں پہ غالب آ گئے۔ ملوکیت کی سیاست کا تقاضا ہوا کہ مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر دیا جائے۔ سیاسی امور مملکت کی تعمیر میں آ جائے، جنہیں اب یہ پرسنل لاز کہا جاتا ہے، شخصی قوانین، وہ پیشوایان مذہب کے سپرد کر دیے جائیں۔ یہ کفر تھا۔ یہ وہی چیز جو قرآن نے کہی تھی کہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ زندگی کے حصے بکھرے کر دینا، اس وحدت کو سلبیت اور ڈوئلزم میں تبدیل کر دینا، ایک چیز سیکولر ہو جائے سلطنت اور مذہبی پیشوائیت آپ کی پرسنل لاز کی تابع ہو جائے، یہ کفر تھا، یہ شرک تھا۔ یہ تھی ملوکیت، جو کچھ ملوکیت نے کیا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوا کہ سلطنت تو اپنے معاملات طے کرتی ہے، ہم ان معاملات کو کیسے طے کریں؟ اب ان کے پاس تو وہ رسول تھا نہیں نا، وہ نظام مملکت، وہ مرکز امت تو وہ تھا جس کو اب سلطان کہہ دیا، جو بادشاہ بن بیٹھا، جس نے خود ہی دین کو سیاست سے الگ کر دیا، وہ تو اب جانشین رسول رہا ہی نہیں۔ یہ جو ان کا گروہ تھا مذہبیت کا، یہ اگر اپنے ہاں الگ نظام مملکت کام کرتے تو مملکت اس کی اجازت کبھی نہ دیتی۔ اس کے لیے اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ عطایت، ہماری عطایت تو اپنی عطایت تو کرائی نہیں جائے گی، کرانی تو اپنی عطایت تھی، کس نام سے کرائی جائے؟
اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ خدا کی عطایت تو سمجھ لیا قرآن کی روح سے، رسول کی عطایت کیسے کرائی جائے؟ اور یہ تھا وہ زمانہ جو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اب اس کے لیے یہی صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں ان کو کسی طرح سے اکٹھا کیا جائے، انہیں جمع کیا جائے، تو ان کی عطایت کا نام رسول کی عطایت رکھا جائے۔ جب یہ نظام بگڑ گیا ہے آپ کے یہاں، ختم ہو گیا ہے آپ کے یہاں اسلام کا، یہ اس وقت پہلی دفعہ خیال پیدا ہوا۔ آپ کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس سے پہلے صحابہ کبار کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کوئی مجموعہ انہوں نے جمع نہیں کیا۔ کہتا ہوں ویسے عقیدتاً ہی کچھ کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے عرض کیا تھا عزیزان مان کے بات بڑی اہم سامنے آ رہی ہے، اور اب میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید پھر وقت نہیں آئے گا دوبارہ کہ یہ آیتیں سامنے آئیں، اس لیے مجھے جو کچھ بھی میں سمجھا ہوں اپنی بصیرت کے مطابق مجھے تفصیل سے اور اعلانیہ طور پہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ احادیث کے مجموعے مرتب ہمیں کرنے چاہیے، سوچنا چاہیے بیٹھ کر کہ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ تھا ان کے لیے۔ اگر یہی مراد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہی ہم نے عطایت کرانی ہے تو ان کو سب سے پہلے مملکت قائم ہوئی تھی۔ قرآن کریم کی حفاظت اور نشر و اشاعت کا تو اتنا اہتمام انہوں نے کیا کہ امام ابن اعظم کے قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آقا کے چھاپے خانے نہیں تھے، انہوں نے جنایا ہے کہ قریباً 1,00,000 نسخہ قرآن کریم کا مملکت کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ قرآن کے اتنے نسخے بنے، پہلے تو وہی چیز جو ہے وہ غلط ہے کہ جامعہ القرآن کی حضرت عثمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود قرآن جمع ہو گیا ہوا تھا، تدوین ہو چکا تھا، اسی کتابی شکل میں موجود تھا۔ وہ جو آپ کے نسخے ہیں وہ یہ کہ مرکز نے سینٹرل گورنمنٹ نے اپنے ذمے یہ لیا تھا کہ اتھینٹیکیٹڈ کاپی، مصدقہ کاپی نسخے قرآن کے مملکت کے مختلف گورنریوں کے اندر جانے چاہیے۔ وہ ان کے ہاں کا ضابطۂ قانون تھا، وہ اس کو انفرادی شکل میں رہنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ مملکت کی طرف سے، مرکز امت کی طرف سے یا سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے مصدقہ نسخے قرآن کے بھیجے جاتے تھے گورنر کے پاس، صوبوں کے کیپٹل سٹیز میں۔ یہ تھے وہ نسخے جو حضرت عثمان نے بھیجے تھے، ورنہ قرآن کے قریباً 1,00,000 نسخے انہوں نے تقسیم کر دیے تھے، مختلف جگہ موجود تھے۔ لیکن کیا یہ چیز حیرت انگیز نہیں ہے کہ ساری مملکت میں آپ کو کوئی مجموعہ حدیث نہیں مل رہا؟ عزیزان مان اس چیز کو بات دیر سے نکال دیجیے ایک سیکنڈ کے لیے، یہ منکر حدیث ہے، یہ انکار حدیث ہے، واقعات کو صرف سامنے دیجیے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیے، یہ حقیقت ہے کہ آپ کے سامنے پہلا مجموعہ حدیث مکمل مدون شکل کے اندر جو آ رہا ہے، امام بخاری کا، جسے یہ صحیح طریقہ کہتے ہیں، امام بخاری کا مدون کرتا ہے، جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے، 250 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے، موطا امام مالک اسے کہتے ہیں، ان کی وفات بھی تقریباً 179 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو 300 سے 500 تک احکام ہے وہ بھی احادیث نہیں ہے، بلکہ انہوں نے لکھا یہ ہے کہ مدینے میں صحابہ کس طرح سے عمل کرتے تھے، بس اس میں یہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اس نقطے کو ان لوگوں نے صحائح ستہ جو کہتے ہیں نا، حدیث کی 6 صحیح کتابیں، اس میں شامل نہیں انہوں نے کیا۔
क्या ये सोचने की बात नहीं है कि इससे बेशतर आपके यहाँ की इस्लामी ममलकत मौजूद है? इतना एहतमाम किया जा रहा है कुरान करीम की नशर व शायत में, और कोई अहादीस का मजमूआ हमारे यहाँ नहीं मिलता उस दौर में। ये जो बाद में मजमूए मुरतब हुए हैं उसमें भी कोई रेफरेंस नहीं है कि पहले एक फलां मजमूआ था उस दौर का, हमने उसमें से नकल किया है। हर जामे हदीस ने कहा यह है कि मैंने ये बातें जुबानी सुनी है, रिटन रिकॉर्ड कोई नहीं है। सोचने की बात है अजीजा ने मन। इतनी ही बात नहीं, इनके यहाँ की तारीख में इससे आगे बातें लिखी हुई। सही मुस्लिम की ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे कुरान के अलावा कोई और चीज न लिखना, जिसने कुछ लिखा हो वो मिटा दे जाते। ये सही मुस्लिम की हदीस है। और आगे चलिए, वो सहाबा का अमल देखिए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में लिखा है, बड़ी मुस्तनद किताब है हदीस की, इमाम अहमद बिन हम्बल की मुरतब करदा। उसमें यह रवायत मौजूद है कि सहाबा ने कहा कि हम लोग जो कुछ रसूलुल्लाह से सुना करते थे उसे लिख लिया करते थे। तब एक दिन रसूलुल्लाह हम लोगों के सामने बरामद हुए और फरमाया, ये क्या है जिसे तुम लोग लिख लिया करते हो? हमने अर्ज किया कि रसूल के हजूर से जो कुछ हम सुनते हैं उसको लिख लिया करते हैं। तब आपने फरमाया कि क्या अल्लाह की किताब के साथ दूसरी किताब? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा किताब अल्लाह को सुथरी और खालिस रखो, अल्लाह की किताब को हर किस्म के इश्तिबाह से पाक रखो। सहाबी कहते हैं तब हमने जो कुछ लिखा था उसको एक मैदान में इकट्ठा किया, फिर उसको हमने जला दिया। ये इस दौर की वजह करता बातें नहीं है सीधा ने मन। इन मुस्तनद किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है। इमाम ज़हाबी ने तज़किरातुल अल्फाज़ के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद लोगों को जमा किया और फरमाया कि तुम लोग रसूलुल्लाह से ऐसी हदीसें रवायत करते हो जिनमें बाहम इख्तिलाफ करते हो, और तुम्हारे साथ के लोग इख्तिलाफ में ज्यादा सख्त हो जाएंगे। बस चाहिए कि रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करके कोई बात बयान न किया करो। फिर तुमसे अगर कोई पूछे तो कह दिया करो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब है। बस चाहिए कि इस किताब में जिन चीजों को हलाल किया है उनको हलाल करार दो, और जिन बातों को हराम ठहराया उनको हराम ठहराओ। फिर इन्हीं इमाम ज़हाबी ने ये लिखा है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रसूलुल्लाह की अहादीस को जमा किया और उनकी तादाद 500 थी। फिर एक शब्द में देखा गया कि वो यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर बहुत ज्यादा करवटें बदल रहे हैं। मैंने अर्ज किया, क्या आप ये करवटें किसी जिस्मानी तकलीफ की वजह से बदल रहे हैं या कोई खबर आप तक पहुंची है जिसे सुनकर आप बेचैन हो रहे हैं? आपने इसका कोई जवाब न दिया। जब सुबह हुई तो आपने फरमाया, बेटी उन हदीसों को लाओ जो तुम्हारे पास हैं। फिर आग मंगाई और उस नुस्खे को जला दिया। अजीजा ने मान में दोहराता चला जाऊंगा, ये इस दौर की वजह करदा बातें नहीं है, ये उस जमाने की इन मुस्लिम किताबों के अंदर ये वाकयात लिखे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे आते, इनके मुताल्लिक ये लिखा है
علامہ نے کتاب ان کی ہے جامعہ بیان العلم. آپ اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا اس کتاب کا, بڑی مستند سنی جاتی ہے ان سے. اس نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ سنن یعنی حدیثوں کو لکھوا لیا جائے. تب انہوں نے رسول اللہ کے صحابیوں سے فتویٰ طلب کیا تو لوگوں نے کہا کہ حدیثیں لکھوا لی جائیں, لیکن اس مشورے سے حضرت عمر کا دل مطمئن نہ ہوا. وہ 1 مہینے تک اس معاملے کو سوچتے رہے. پھر ایک دن جب صبح ہوئی تو اس وقت حق تعالیٰ نے فیصلے میں یکسوئی کی کیفیت ان کے قلب پہ ادا کر دی. حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ میں نے حدیثوں کو قلم بند کرنے کا ارادہ کیا تھا, پھر مجھے ان قوموں کا خیال آیا جو تم سے پہلے گزری ہیں کہ انہوں نے کتابیں لکھی اور ان کا ٹوٹ پڑے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ بیٹھی, اور قسم ہے اللہ کی کہ میں اللہ کی کتاب کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مخلوط کرنا نہیں چاہتا, اس لیے حدیثیں جمع نہیں کی جائیں. طبقات ابن سعد نے اس سے اور ایک قدم آگے اٹھایا کہ آپ نے کیا اٹھایا. حضرت عمر کے زمانے میں حدیثوں کی کثرت ہو گئی, عام طور پہ لوگ بیان کرنے لگ گئے, تو آپ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کر حکم دیا کہ ان حدیثوں کو ان کے پاس پیش کریں. حسب الحکم لوگوں نے اپنے مجموعے حضرت عمر کے پاس پیش کر دیے. تب آپ نے انہیں جلانے کا حکم دے دیا. جامعہ البیان میں یہ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے پہلے تو یہ چاہا کہ حدیثوں کو قلم بند کر دیا جائے, مگر پھر ان پر واضح ہوا کہ قلم بند کرانا ان کا مناسب نہ ہوگا. تب چھاؤنیوں میں اور دیگر اضلاعی شہروں میں یہ لکھ کر بھیجا کہ جس کے بعد حدیثوں کے سلسلے کی کوئی چیز ہو چاہیے کہ اسے محو کر دے, یعنی ضائع کر دے. آپ سن رہے ہیں عزیزان میں, خلافت راشدہ کے زمانے کی یہ باتیں آپ کے ہاں کی مثبت تاریخوں کے اندر یہ لکھی ہوئی آج موجود ہے. اور یہ نہ بھی ہوتی تو یہ واقعہ تو موجود ہے نا کہ اس دور کا کوئی مجموعہ یا حدیث امت کے پاس یہی نہیں کہ آج نہیں, جس زمانے میں حدیثیں مدون ہوئی اس زمانے میں بھی نہیں تھا. اس کی کوئی ریفرنس ان کے ہاں نہیں آتی کہ کبھی تھا کوئی مدون ہوا تھا. جیسا میں نے عرض کیا ہے, پہلا مجموعہ امام مالک کی موطا ہے, اس میں مختلف ان کے ہاں کے جیسے ایڈیشن کہتے ہیں ہم, ان میں 500 سے 300 تک کے درمیان میں یہ ہیں چیزیں کہ مدینے کے صحابی کیا کیا کرتے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے ان کو کہا جاتا ہے صحائح ستہ, 6 حدیث کی صحیح کتابیں. یہ 6 کتابیں سنیوں کی ہیں. کسی قسم کی صحیح حدیثوں کی کتابیں شیعوں کی الگ ہیں 4, اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی. وہ بھی صحیح حدیثوں کی کتابیں, ان کے ہاں بھی صحیح حدیثوں کی کتابیں. پھر خود سنیوں کے ہاں کی جو صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں ان میں سے کتابیں آپس میں ٹکراتی. یہ ایک ہی کتاب کے اندر متضاد حدیثیں لکھی ہوئی. یہ 6 کتابیں جو سنیوں کی ہیں ان میں سے 2 صحیح ہیں, یعنی ان 6 میں سے بھی سب سے اونچی, ان 2 میں سے بھی سب سے اونچی امام بخاری کا صحیح تھا مجموعہ. میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی وفات 256 میں ہوئی تھی, بخارا کے رہنے والے. دوسرا امام مسلم کا مجموعہ, وہ نیشا پور کے رہنے والے تھے, 261 میں ان کی وفات ہوئی. تیسرا انتہا ترمذی کا مجموعہ ہے, وہ ترمذ کے رہنے والے تھے, 93 واقعہ ہے, 279 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. چوتھا مجموعہ امام ابو داؤد کا ہے, وہ سیستان کے رہنے والے تھے, 275 میں ان کی وفات ہوئی. 5واں ہے ابن ماجہ کا,
قزوین کے آنے والے تھے ایران کے شہر کے، 273 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور چھٹا ہے امام نسائی کا، خراسان کا ایک گاؤں تھا نسا، اس کے رہنے والے تھے، 303 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو شیعوں کے ہاں کا بھی جو مجموعہ سب سے اونچا ہے وہ کلینی کا ہے، الکافی جسے کہتے ہیں، ان کی وفات بھی 239 ہجری میں ہوئی۔ اس سے آگے جو ان کے ہاں کے مجموعے ہیں، شیخ محمد ابن علی کا مجموعہ جو ہے 381 میں ان کی وفات ہوئی۔ دو مجموعے ابو جعفر بن محمد بن حسن کے ہیں، 460 میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ نے دیکھا شیعہ حضرات کے مجموعوں کو میں الگ رکھتا ہوں، سنی حضرات کے یہ 6 مجموعے آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں کوئی جامعہ حدیث عرب کا رہنے والا نہیں، یہ سارے ایران کے رہنے والے۔ شیعہ حضرات کے مجموعوں کے جامعین بھی جو ہیں وہ بھی سب ایران کے رہنے والے۔ 250 سال کے بعد مجموعے مرتب ہوتے ہیں بغیر کسی قسم کے پہلے ریٹن ریکارڈ۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بس جتنی ان کی مجموعوں میں جو حدیث ہیں ان کو اتنی ہی حدیث ملی تھی، تو میں نے عرض کیا ہے نا، شاید پھر تفصیل سے سنیے کیسے یہ جمع ہوتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ فلاں شخص، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ 250 ہجری کے قریب میں ایک شخص نے مل کے ان سے کہا، بھائی تم تو رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا یا اپنے استاد سے سنا۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے کہ وہ وفات پا گئے۔ تو وہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھے، انہوں نے اپنے والد یا اپنے شیخ سے سنا، انہوں نے اپنے والد یا اپنے شیخ سے سنا۔ 250 سال کے عرصے میں عزیزان جتنے درمیان میں آتے ہیں، 5-6 تو درمیان پیڑیاں کہتے ہیں، یعنی کتنی تو آتی ہیں نا درمیان میں، اور یہ ساری زبانی باتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح ترین جو کتاب کا مجموعہ ہے امتحان، اس میں بھی اور ہر مجموعے کی ہر حدیث کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا، اس کے بعد ہوتی ہے وہ حدیث یا قول، یہ فرمایا، آخر میں ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، یہ یا جیسا فرمایا ہو آپ نے۔ ہر حدیث کے بعد یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، انہوں نے ٹھیک بات لکھ دی تھی، یقین ہو ہی نہیں سکتا تھا نا۔ اب یہ بات آگے اب میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو جمع کری، یہ نہیں کہ اتنی ان کو ملی جمع کر دی۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں ملی، انہوں نے اپنے مجموعے میں جو جمع کی جو تو اس کی تعداد قریباً 6000 کے قریب آتی ہے، لیکن ایک حدیث کو وہ 2-2 3-3 جگہ لکھ جاتے ہیں۔ اگر ان مقررات کو جو 2-2 3-3 جگہ لکھی ہیں نکال دیا جائے تو وہ ساری حدیثیں تو 2630 کے قریب باقی رہتی ہیں۔ 6 لاکھ اکیلے امام بخاری کو ملی۔ آپ سوچیے کہ کتنی پھیلی ہوئی۔ امام بخاری کی اپنی اکیلے امام بخاری کو ملی۔ آپ سوچیے کہ کتنی پھیلی ہوئی۔ امام بخاری کی اپنی وراثت کے مطابق، اپنی بصیرت یا معیار کے مطابق 6 لاکھ میں سے 5,97,000 کو تو انہوں نے ہی گرفتار کر دیا، انہیں منکر حدیث نہیں کہا جاتا۔
5,97,000 کا انکار انہوں نے خود کر دیا، اور ایسا انکار کہ ان کو کہیں ریکارڈ نہیں کیا، وہ تلفی ہو گئی۔ امام مسلم نے لکھا ہے کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں ملی، اس میں سے انہوں نے 4,300 کو ملی۔ ترمذی نے لکھا ہے کہ ان کو بھی ترقی نہ کر جائے۔ 3 لاکھ حدیثیں ملی انہوں نے تو 3,000 کے قریب اس میں کی۔ ابو داؤد نے لکھا ہے کہ 5 لاکھ مجھے ملی، 4,800 اس میں سے ملی۔ امام ابن ماجہ نے کہا ہے 4 لاکھ مجھے ملی، 4,000 انہوں نے لی۔ نسائی نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ مجھے ملی، 4,000 اس میں سے ملی۔ آپ سوچیے تو صحیح، یہ جو ان لوگوں کو ملی حدیثیں، کتنے لاکھ ان کا میزان ہو جاتی ہے، اور کتنے لاکھ انہوں نے خود ہی ان کو اسٹارٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ یہ رکھیں۔ اب آگے ایک اور ہمارے ہاں گروہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے بتایا، مجھے فلاں نے یہ بتایا، فلاں نے یہ بتایا، پتا تو لیں کہ وہ بتانے والے قابل اعتماد بھی تھے یا نہیں۔ یہ جو فن ہے کہ راویوں کی پرکھ کی جائے، اسے اسماء الرجال کہتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھی ہوئی، لیکن ذرا سوچیے کہ کس طرح سے یہ بیٹھے ہیں طے کرنے کے لیے کہ یہ جو راویوں کے نام اس میں آتے ہیں وہ قابل اعتماد بھی ہیں یا نہیں۔ ان کی وفات کے بعد، یعنی یہ تو یہ بھی 250 سال کے بعد مدور ہوئے، یہ اسماء الرجال والے ان سے بھی 200-300 سال بعد بیٹھے، 500-600 سال بعد بیٹھ کے یہ ان لوگوں سے متعلق فیصلہ کرنے بیٹھے کہ قابل اعتماد کون کون سا ہے اس میں سے۔ اب وہ آپ سوچیے تو صحیح کہ کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے کسی کے لیے کہ 500-600 سال بعد بیٹھ کے اس دور کے لوگوں کے متعلق 250 سال میں جو گزرے ہیں، یقینی طور پہ یہ کہہ سکے کہ یہ کس حد تک قابل اعتماد ہے، کس حد تک نہیں۔ اور پھر یہ اعتماد اور عدم اعتماد جو تھا اس کی بنیادی اصول کیا تھا۔ اس راوی میں کچھ شیعت کے عقائد میں شیعت کی جھلک ملتی ہے، اصول قرار پا گیا کہ سارے ایسے راوی جو ہیں، یعنی پورے کا پورا گروہ ہی اس قسم کا ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات کے نزدیک سنیوں کا پورے گروہ جھوٹا، ان کے نزدیک ان کا گروہ ایک کلمہ۔ اب اس کے بعد ان میں سے بھی امام بخاری کے نزدیک امام ابو حنیفہ جھوٹے، ناقابل اعتماد، ان کی کوئی حدیث نہیں لینی چاہیے۔ تو کیا جرم انہوں نے کیا؟ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے عمل کی بنا پر، ناقابل اعتماد، کوئی نہیں حدیث لی جائے گی۔ مولانا صاحب ناقابل اعتماد، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ گرم پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ کس قسم کی چیزیں ہیں؟ اور پھر آپ سوچیے کہ اس کے اس معیار اور اس تحقیق کے بعد فیصلے کیے کہ یہ راوی جو ہے قصہ ہے، آپ نے دیکھا قصہ کا ایک لفظ آتا ہے، جو حدیثیں یہ روایت کرتے ہیں وہ قابل اعتماد حدیثیں۔ میرے بھائی ہے، یہ ہے جو چیز کس طرح سے طے پائی۔ ایک تو وہ ضرورت پیش آئی، وہ جو سندیت آئی، سیاست الگ ہوئی، ان کے حصے میں یہ شعبہ آیا، یہاں یہ بات اپنی منوا نہیں سکتے تھے، حکومت تو منوا سکتی ہے، ان کے پاس تو وہ اقتدار و قوت نہیں تھی۔ ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کی عقیدت اور ارادت جو مسلمانوں کے دل میں تھی، وہ تھی جس کی بنا پہ یہ چیزیں انہوں نے اپنی منوائی۔ چلیے صاحب کوئی نہیں،
نسبت ہی صحیح حضور کی طرف اس میں انہوں نے کیا تو یہ کیا تھا تو جمع کر دیا، یہ ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اللہ کے زمانے میں خلافت راشدہ میں آگے چلنے کی بات بھی یہ سیاست کی طور پہ جو چیز ہمارے یہاں ہوئی ہے نا، یہ حضرت شیعہ علی جن کو کہتے ہیں یا اس پارٹی، پہلے زمانے میں پہلے دور میں یہ حقیقتاً بات نہیں ہوئی تھی، ایسی چیز تھی۔ اس سارے دور میں اس سے پہلے مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی فرقہ تھا ہی نہیں۔ یہ سارے فرقے آپ کے ہاں اس دور کے بعد پیدا ہوئے ہیں جب یہ اختلاف کن کن چیزوں میں، اور چیزیں تو چھوڑ دیجیے۔ مسلمانوں کے مختلف فرقوں پر نماز پڑھتے ہوئے نماز کی تمام خصوصیات میں اختلاف ہے۔ اچھے بڑے لوگ پھر رہے ہوں گے جیسا میں نے عرض کیا ہے نارکلی کے اندر یا یہاں آپ اب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ، سنی، کچھ نہیں، ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز کی اذان ہو جائے اس کے یہ نمازیں پڑھنے لگ جائیں، ایک ایک کے متعلق پتا چل جائے گا کہ کس طریقے کو بھی جانتا ہے۔ ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ سوچیے عزیزان من کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ایک نماز کی ایک رکعت میں ہاتھ اٹھاتے تھے، دوسری میں چھوڑتے تھے، ایک میں یہاں باندھتے تھے، دوسری میں یہاں باندھتے تھے، تیسری میں ڈھیکل چھوڑ دیتے تھے؟ یعنی کیا یہ سارے طریقے جو ہیں یہ سارے رسول اللہ کے ہو سکتے ہیں؟ ان کی سند کیا ہے؟ حدیث کی کتابیں۔ ہر فرقے کے اپنے عقائد کی، اپنے مسلک کی اور اپنے ارکان کی سند کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب ہے، اس سے پہلے کوئی فرقہ نہیں آتا۔ آج مایوس ہو گیا ہوا ہے آپ کا مسلمان، آپ نے جن کے ہاں یہ سنا ہوگا، دیکھا ہوا، پڑھا ہو، دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ مذہبی فرقے تو نہیں مل سکتے۔ فرقہ بندی کو قرآن نے شرک قرار دیا دیوانے اور اس کے لیے کہا یہ ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اقامت صلاۃ کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ کہ فرقوں میں بڑھ جاؤ اور ہر فرقہ پھر یہ کہے کہ میں سچ سچائی پہ ہوں، دوسرے فرقے جھوٹے ہیں، ایسا نہ کہیں کر دینا۔ شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقہ بندی پیدا کر دیں، اے رسول تیرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، بات تعلق ٹوٹا کہ مشرک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ٹوٹا قرآن کے فیصلے کے مطابق۔ آج مسلمانوں میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ متوسط ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر تہذیب کی کانسٹیٹیوشن میں یہ شک رکھوائی تھی، یہ کی کانسٹیٹیوشن میں یہ شک نہیں تھی پہلے، ایک عالمگیر تحریک چلائی گئی کہ اس میں یہ شک رکھنی چاہیے کہ پرسنل لا یا شخصی معاملات کے فیصلے ہر فرقے کی فقہ کے مطابق ہوں گے۔ اب آپ وہاں جائیں عدالت میں، اگر اپنا کوئی مقدمہ لے کر پرسنل لا کے متعلق آپ کو بتانا پڑے گا کہ صاحب میں کس فرقے کو بلانگ کرتا ہوں، آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ میں مشرک ہوں، رسول اللہ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور شریعت حقہ کے مطابق میرا فیصلہ کر دیجیے۔ یہ کیا ہوا عزیزان من؟ ایک بنیادی چیز مرکزیت کا تصور ہوتی ہے۔
نظام مملکت کا ختم ہے، انفرادیت آ گئی اجتماعیت کی جگہ، سلطنت اپنے فیصلے کرتی چلی گئی، انہوں نے اپنے اپنے فیصلے کی، ہر ایک کا الگ الگ امام، آگے فقہ مرتب ہوئی، فقہ کی بنیاد حدیث کے اوپر، الگ الگ اماموں کی فقہ ہوئی۔ اب ہمارے ہاں جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید نہیں کرتے، وہ احادیث کے مطابق اپنا سننا ہے، جو مقلد کہلاتے ہیں وہ اماموں کی فقہ کے اوپر مبنی رکھتے ہیں، اور فقہ کے متعلق کہتے ہیں وہ حدیثوں کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اور اگر آج کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب میں قرآن خالص کو مانتا ہوں تو وہ منکر حدیث، منکر رسالت، اسلام سے باہر، مرتد، واجب القتل، وہ سچ کہتے ہیں کہ فرقے نہیں مل سکتے، انہوں نے اس کی بنیاد ایسی رکھی ہے جس کا تعلق عقیدت مندی سے ہے، جذبات سے ہے، کوئی چیز نہیں ملی، اللہ کا احسان ہے پرویز کے خلاف کہنے کے لیے، لیکن جو چیز منسوخ کر دی وہ ایسی تھی کہ اس کے بعد پھر کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، منکر رسالت ہے اللہ ہوا۔ کسی مسلمان سے جب یہ کہہ دیا جائے تو اس کے بعد وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ خود اعتراض کرتے ہیں کہ فرقے نہیں مل سکتے، یہاں پہنچ گیا ہے آپ کا اسلام میرے عزیزوں، یہاں پہنچ گیا ہے آپ کا اسلام، جسے شرک قرار دیتا ہے وہ چیز نہیں مٹ سکتی، جس سے رسول اللہ کو کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، کہتے ہیں وہ نہیں مٹ سکتی، اب نبوت ختم ہو گئی، یہ شرک اور کفر مٹ نہیں سکتا۔ 30 طریقت بعد ازی تدبیر نہ، اب تک کسی نبی نے بھی نہیں آنا کہ آ کر وہی مٹا دے یہ کچھ کرے۔ ہوا کیا؟ وہ چیز جو کتاب اللہ اور اس کے ماتحت نظام تھا جو آپ کے یہاں کا خلاف کرا، اسلامی نظام جسے کہا جائے گا، کتاب اللہ منہ پتے کچھ کرے گا، چلی گئی، نظام نگاہوں سے اوجھل ہو، نظام پھر آپ کے یہاں آیا ہی نہیں، دین مذہب کی سطح پہ اتر آیا، انفرادی چیز بن گئی، انفرادی چیز پر سندیں ان چیزوں کے ہاتھ سے آپ کو ملنی شروع۔ اب اس کی اہمیت قرآن کو پیچھے چھوڑیے، ان کی اہمیت کو جوڑ دیجیے، کہا کہ صاحب قرآن کریم تو صحیح ہے خدا کی طرف سے، اور یہ جتنی آپ حدیث کہتے ہیں، روایات کہتے ہیں، یہ تو صحیح نہیں، ایک عقیدہ آپ کے یہاں اور مزہ نہیں ہوا، مستعد کیا گیا۔ یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا پہلے کہ دہی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دہی شب کو جو لکھی جاتی ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے دہی شب الف، وہ دہی کہ جو دہی تو ہوتی ہے خدا کی، وہ لکھی بھی نہیں جاتی، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، زبانی روایت کے ذریعے سے آگے چلتی ہے۔ ان کے ہاں تورات الگ ہے خدا کی دہی کی ایک قسم، اور ان کے ہاں مشنا الگ ہے حدیث کی کتاب ہے، دہی کی دوسری قسم۔ جس دور سے پہلے جو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، ہمارے ہاں کے اسلامی لٹریچر میں کہیں بھی یہ 2 قسمیں نہیں ملتی۔ یہ پہلی دفعہ جب حدیث کو اہمیت دی تو یہ عقیدہ آپ کے یہاں آ گیا کہ صحیح کی 2 قسمیں ہیں، قرآن اور مثلہ معہو، قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ جتنی حدیثیں ہیں جن سے ضمنی ہونے کی کیفیت یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہر حدیث کے آخر میں کہا جاتا ہے او کما قال رسول اللہ، یا جیسے رسول اللہ نے کہا، یہ نہیں۔ اب جسے وہی کہا جائے تو حدیثیں ایسی موجود ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کے کھلے ہوئے طور پر خلاف جاتی ہیں، ٹکراؤ دونوں میں ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ آپ کو معلوم ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں ٹکراؤ ہو، پہلے تو کوشش یہ کرو
کہ کسی طرح سے قرآن کی آیت کی تعبیر ایسے کرو جو حدیث کے مطابق ہو جائے، اور اگر ایسے نہ ہو تو سنیے عزیزان من، ایسے نہ ہو تو سمجھ لو کہ قرآن کی آیت منسوخ ہے عمل حدیث کے اوپر۔ میں پوچھتا یہ ہوں، ان چیزوں کی موجودگی میں وہ تو کہتے ہیں فرقے بھی مل سکتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کوئی اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے، کوئی اسلامی قانون ایسا بن سکتا ہے جو تمام مسلمانوں کے اوپر، یعنی ہر فرقے کے مسلمان کے اوپر یکساں طور پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے بڑی دور کی کوڑی لائے ایڈیا کے ساتھ پرسنل لاز جو ہیں وہ ہر فرقے کی اپنے اپنے ہوں گے۔ یہ پرسنل لاز اور پبلک لاز میں پوچھتا ہوں اسلام میں اس تفریق کی کہیں گنجائش بھی ہے؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں یہ قوانین کی دو قسمیں ہوتی تھی؟ پھر میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ جو پبلک لاز جنہیں آپ کہتے ہیں، کیا وہ مجموعہ ایسا آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کے ہر قانون کو آپ کا ہر فرقہ جو ہے اسلامی اپنے نقطۂ نگاہ سے سمجھے؟ پرسنل لا کو چھوڑیے، پبلک لا کے ضمن میں سوال یہ آیا کہ زمین بٹائی پہ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ تو پرسنل لا نہیں ہے، یہ تو ملک کا قانون بننا ہے جسے ہر ایک کے اوپر اپلائی ہونا ہے۔ بات چلی ہوئی ہے ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے حدیثیں پیش کی جا رہی، بٹائی پہ دی جا رہی ہے، بٹائی پہ دینا حرام ہے۔ کون سا قانون بنائے گی کوئی اسلامی معاملے کا تجزیہ لینا جو ایکسیپٹیبل ہوگا، قابل قبول ہوگا ہر فرقے کے مسلمان کے منہ سے اسلامی؟ نے من وہ بیٹھ کے سوچتا نہیں، سوچنے کے قابل ہی نہیں رکھتا، اور قومیں تو تباہی اس وقت ہوتی ہیں کہ جب وہ سوچنے کے قابل نہ رہے اور ان کی ایسی کیفیت کر دی جائے اموشنلزم کے اندر جذباتی طور پہ کہ وہ سوچ سکے نہیں بیٹھ کے۔ یہ سوالات اٹھانے والا جو ہے اس کو نکو بنا دیا جاتا ہے، کوئی شکل باقی نہیں ہے عزیزان من ان عقائد کی موجودگی ہے۔ یہ تھا مایوسی کا عالم، تو جس میں پھر یہ سوال پیدا ہوا تو اس کی تو کوئی شکل ہے نہیں صاحب کہ مسلمان کسی طرح سے بھی صحیح دین پہ آئے۔ اس مایوسی نے یہ تصور پیدا کیا کہ اب خدا کی طرف سے ہی کسی کو آنا چاہیے، نبوت تو ختم ہو گئی، خدا کی طرف سے اب کیسے آنا چاہیے تھا؟ اب انہوں نے الفاظ بدلے اور یہ سمجھ لیا کہ ساتھ گنجائش نہیں چلا، خدا کی طرف سے نبی یا رسول نہیں آئے گا، ہر صدی کے آخر کے اوپر ایک مجدد آئے گا، کوئی اشخاص اب آنے کی ضرورت ہے۔ جیسا نے آپ کو معلوم ہے میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، میں قرآن کے ارشاد کے مطابق اور نبی کو اتباع سنت کے مطابق صرف مسلمان، میرا نہ کسی کی طرف اعلان ہوتا ہے نہ کسی کے خلاف بات کرنا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک دین کے معاملے کے اندر ہر حقیقت کا معیار خدا کی کتاب قرآن کریم ہے۔ میں نے اپنے بیچ میں سینکڑوں وہ عقائد اس سے پہلے چھوڑے جو اس کو پیش کر میں رکھا کرتا تھا، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی خیال، کوئی نظریہ جو میرے سامنے آئے گا میں اسے قرآن کی کتاب میں بتاتا ہوں۔ کسی کے خلاف جاتا ہے کسی کا جائے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، قرآن ہے میرے سامنے۔ قرآن نے عزیزان من نبوت کا خاتمہ اس لیے کیا تھا کہ اشخاص کی طرف نگاہیں نہ اٹھانا شروع کر دو گے، غالب ہو چکے ہوئے۔ قرآن کو محفوظ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اب اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، جب کتاب کی ضرورت نہ ہو تو آسمان سے کسی کے آنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خالی ہاتھوں کوئی نہیں آتا، نام کچھ بھی رکھ لیجیے۔ اب میں بتاتا ہوں فرق کیا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کی صلاحیتیں وہ تو یہ ٹھیک ہے، ہر بچہ پیدائش سے اپنے ساتھ ایک دماغ لاتا ہے، آنکھیں لاتا ہے، کان لاتا ہے،
یہ ٹھیک ہے جسے کہیے یہ خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے، کسی کی خریدی ہوئی نہیں ہوتی. ان کے ذریعے سے انسان معلومات حاصل کرتا ہے، ان معلومات سے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، اس کے بعد علم حاصل کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، خود پھر کسی بات پہ پہنچتا ہے. اسے کہتے ہیں انسان اپنے فکری طور پر کوئی چیزیں ہیں جن کو حل کرتا ہے. یہ تو عام علم کا طریقہ ہے. ایک عقیدہ یہ اس کے خلاف تھا کہ نہیں، انسان کی اپنی فکری طور پر کوئی چیز پیدا کرتا نہیں، بلکہ خدا اس کو براہ راست ایک چیز کا علم دیتا. ایک علم تو یہ ہے نا کہ آپ نے تجربے سے، مشاہدے سے یہ دیکھ لیا کہ تنقیہ زہر ہے. اس کے لیے آپ اس سے پوچھیے تو آپ کو وہ دلائل دے گا، آپ کو مشاہدہ بتائے گا. یہ انسان کی فکری تحقیق ہے. ایک یہ چیز ہے کہ خدا کسی انسان کو براہ راست یہ بتا دے کہ اس چیز کے قریب نہ جانا جو زہر ہے. یہ اس کی اپنی فکر کی پیدا کردہ چیز نہیں. اسے کہتے ہیں خدا کی طرف سے براہ راست علم ملنا. قرآن کی روح سے اسے صحیح کہا جاتا ہے. ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے نا علم کا، یہ طریقہ بند کر دیا خدا نے. بچہ باپ سے جو کچھ لیتا ہے وہ آپ کا اس کا فکری پیدا کردہ نہیں ہوتا. جب ہم بچے سے کہتے ہیں نا کہ بیٹا یہ آپ کے قریب نہ جانا، تو بچے نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوتا، وہ ہم سے یہ چیز لیتا ہے، اس کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا. وہی کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ خدا براہ راست کسی کو معلومات وہاں پہنچاتا ہے. وہ معلومات اس کے اپنے ذہن کی پیدا کردہ نہیں ہوتی، جسے کہتے ہیں باقی. خدا نے ختم نبوت سے کہا کہ یہ طریق بند کر دیا ہے اب ہم نے. اب تمہارے لیے طریق علم یہی ہے، مطالعہ کرو، مشاہدہ کرو، علم حاصل کرو، خود آواز کے ذریعے سے ڈیٹا اکٹھا کرو، فکری طور سے کسی نتیجے پہ پہنچو، اسے پھر آزما کے دیکھو. یہ ہے طریقہ. کس کے معنی ہے ختم نبوت؟ علم خدا کی طرف سے علم ملنے کا یہ طریقہ ختم کر دیا. اب عزیزان من، اگر اس کو صحیح کی جگہ آپ الہام کر دیں تو اس سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی. وہ جو اندر ایک گھٹن تھی نا کہ ختم نبوت کے بعد صحیح کی دعویٰ کس طرح سے کر دیا جائے، ماننے کا تیار ہی نہیں ہو سکتا تھا مسلمان. اس کی جگہ انہوں نے الہام اور کشف اور اس قسم کی اصطلاحیں ہو جاتی. اس کا نام نبی نہیں رکھا، اس کا نام کہیں اولیاء کرام رکھا چھوٹے درجے. آگے آگے بڑھے تو اس کا نام مجدد رکھا. یہ اصطلاح بھی ہمارے یہاں پہلے نہیں ملتی. تاریخ میں ہوا یہ تھا، بنی امیہ کے زمانے میں خلیفہ عمر بن عبد العزیز جو تھے، انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں جو اس دور میں خلافت راشدہ کے خلاف جا رہی تھی، وہ رائج ہو گئی تھی. انہوں نے ان چیزوں کو مٹایا اور ان کی جگہ سے خلافت راشدہ کے زمانے کی چیزوں کو اثر نو احیا کیا. ان کا لوگوں نے جب یہ چیز ان میں دیکھی تو ان کے متعلق یہ کیا کہ یہ تو مجدد ہے اس مسلک کا کہ جو خلافت راشدہ کے زمانے میں تھی. انہوں نے پھر سے تجدید کیا اس کی. یہ لفظ جو ان کو دوسرا آپ کے ہیں نہ. حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ دعویٰ کیا کہ میں معمول میں اللہ ہوں، خدا کی طرف سے مجھے یہ علم ملتا ہے، نہ لوگوں نے ان کے متعلق یہ سمجھا تھا. اتفاق سے حضرت عمر بن عبد العزیز پہلی صدی کے آخر پہ ہوئے، 101 میں ہوئے ہیں نا. اس کے بعد کسی کے ذہن میں یہ بات آئی اور ایک فکرہ عربی کا آپ کے یہاں آ گیا کہ ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد خدا کی طرف سے مامور من اللہ آیا کرے گا، جو دوسرا علم حاصل کرے گا خدا سے براہ راست. صحیح نہیں کہا، پیغمبر نہیں کہا، بات وہی کہی. اور اس کو مکینیکل بنا دیا، یعنی 100 سال جس سے بیشتر کتنی ضرورت کیوں نہ محسوس ہو نہیں آئے گا. اس وقت کا ضرورت ہو یا نہ ہو آئے گا، کیونکہ 100 سال کے بعد آنا ہے. سیدھا نظام دیکھیے کیا عقائد آپ کے یہاں آئے گا. یہ تصور میں نے عرض کیا ہے اس مایوسی کا پیدا کرتا ہے. فرقے نہیں بند ہو سکتے، پھر ایک مرکز سے نہیں آ سکتے،
اس نام کا اعزاز نہیں ہو، ان چیزوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا تھا. اتنے سالے اگر ہوتی تو یہ ہوتا کہ یہ جو چیزیں بعد میں ہمارے یہاں آئی ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، وہی نقشہ پھر پیدا ہو سکتا ہے. ان کو تو ہٹایا نہیں جائے گا، ان کے رکھتے ہوئے کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک تصور وہ آیا کہ صاحب ان سے بھی کچھ نہیں بنتا، آخر الزمان ایک امام آئیں گے. یعنی عرض کیا ہے کہ مجھے شیعہ حضرات کو تکلیف سے کچھ تعلق نہیں، ان کے ہاں یہ چیز جزو ایمان ہے. سنیوں کے ہاں تو آنے والے کا تصور آئی نہیں ہے، ان کے ہاں بھی وہ تصور آیا. یہ تصور نیا نہیں ہے جو انسانوں میں پیدا ہوا. دنیا کی ہر قوم میں رسول آئے، رسولوں کے جانے کے بعد وہی کیفیت ان کے یہاں پیدا ہوگی جو ہمارے یہاں پیدا ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ہر ایک نے یہ عقیدہ نکالنا کے ساتھ ایک آئے گا آنے والا. ہر مذہب نے دنیا سے یہ عقیدہ نکالا مایوسی کے زمانے میں آئے گا آنے والا. بچہ جب تک کھیلتا پھرتا رہتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، تصور بھی نہیں آتا کہ ماں تو آواز دوں یا ماں آئے گی. گرتا ہے جس وقت اس وقت اس کو یاد پاتا ہے کہ کوئی آئے مجھے اٹھانے والا. گری ہوئی قوموں کا تصور ہے عزیزان من، مرد غیب برو آئے تو کارے دیکھنا اب نہیں کچھ کر سکتے. مایوسی کی پیدا کرتا ہے یہ چیز عزیزان من. جب تک قومیں اپنے دورے بازو سے آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہیں کبھی ان کے دل میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ مرد غیب برو آئے تو کارے دینا. اپنی قوت بازو سے ہر کام کرتے ہیں. دنیا کے ہر مذہب نے مایوسی کے عالم میں یہ عقیدہ پیدا کیا. یہودیوں کے ہاں آنے والے مسیح کا انتظار کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کے ہاں پھر آنے والے حضرت عیسیٰ کا انتظار کیا جا رہا ہے، بدھوں کے ہاں آخری زمانے میں ایک مسیح کا انتظار کیا جا رہا ہے، ہندوؤں کے ہاں کلکی اوتار کا انتظار کیا جا رہا ہے، مجوسیوں کے ہاں آنے والا ایک مترا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ہر مذہب ایک آنے والے کا انتظار کر رہا ہے مایوسی کے زمانے میں. اسلام آیا، اس سے آگے کہا کہ جس نے آنا تھا آخری مرتبہ وہ آ گیا. خدا کا مکمل ضابطہ حیات تمہیں دے دی. اب یہ ضابطہ حیات اور یہ امت یہ چلے گی آخر تک. اب کوئی آنے والا نہیں آئے. ہر قوم کے آنے والے کے تصور اور عقیدے سے اس میں نسب پھیر دی. کوئی آنے والا نہیں آئے گا. انسانیت بیدار ہو گئی ہے، گرتے ہو خود اٹھنا ہوگا تم کو. مت بولاؤ ماں کو. کوئی بالغ بچہ گرنے کے بعد ماں کو آواز نہیں دیتا. یہ قوم جب گری ہے گری ان وجوہات سے تھی، لیکن ادھر کو توجہ ان کی یہ موڑ نہیں سکتے. ان کے ہاں کی اپنی جو بادشاہت اعلی درجے کی ہے مذہبی پیشوائیت کی وہ چلی جاتی ہے اگر یہ چیزیں بیچ میں سے چلی جاتی. چیزاں من قرآن ہو ضابطہ نظام ہو امت کا، مذہبی پیشوائیت کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نہ ملوکیت کی ضرورت رہتی. دونوں کی ضرورت کا تقاضا یہ تھا کہ مست رکھو ذکر پختہ کر دو مزاج خیال کر اٹھنے نہ دو ان کو، ان سے ہلنے نہ دو. دونوں کی میری بھگت کے اندر رکھو، ان کے اندر جا کے ان کا تضاد نہ مٹے، اختلاف نہ مٹے، تفرقے نہ مٹے، مایوس ہو جائے اپنے مستقبل کی طرف سے نہیں مٹ سکتے. کیا ہوگا؟ آنے والا ایک آئے گا. مجدد کے عقیدے، نبی کے عقیدے، حتیٰ کہ انتہائی مایوسی کے اندر نبوت کا بھی عقیدہ. یعنی عرض کیا ہے عزیزان من کے نام ہے صرف بدلا ہوا ہے، اصل وہی ہے کہ امت اپنے نظام کی روح سے اب نہیں سمجھ سکتی. کوئی آنے والا آئے گا خدا کی طرف سے، وہ ان کو آگے سنبھالے گا. تصورات کے مطابق آنے والوں کو انہیں کیا بھی دیا کہ آگے دیا، اور اس کے بعد امت کا نقشہ پہلے سے بھی زیادہ درست. عزیزان من تشخیصی غلط، علاجی غلط. ان آنے والوں نے بھی اپنے دلیل میں قرآن تو آ نہیں سکتا تھا، وہی حدیث جو ہے پھر وہ وہاں سے حدیث ملتا. ساری سرف افضل پھر وہ جو آنے والا آگے بیٹھتا ہے، یہ جو دوسرے ہیں وہ جیسے یہودیوں کا تھا کہ آنے والا مسیح آئے گا، مسیح آیا انہوں نے دعویٰ کیا، یہ نہیں پکڑ کے ان کے عقیدے کے مطابق پھانسی دے دی.
ان کے عقیدے کے مطابق مرتا ہے، یعنی آنے والے کا عقیدہ بھی موجود ہے، آنے والا آ کے جب کرسی میں بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہی آپ کے ہو رہا ہے، عقیدہ ہی باطل ہے، اس سے بنتا کچھ نہیں ہے، مایوسی کے بعد جب دیکھتا کچھ نہیں ہوتا تو ان کے اندر چھپا رہ جاتا ہے، مایوسی کی انتہا یہ ہوتی ہے عقیدہ میں من، اس سے اطمینان نہیں ہو رہا، مقدر کو ستارے بدل نہیں دے رہے، ورنہ بات کو کچھ مشکل نہیں، تو قرآن نے جو کہا تھا کہ یہ مکمل کر کے دے دیے تمہیں ضابطۂ حیات، اور اس کے بعد اب شخصیتوں کا دور ختم، سب سے عظیم ترین شخصیت دنیا کو جو تھی جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی اس کا مختصر، اس کے متعلق کیا دیا، ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ عزیزان من، اس کے بعد کون آئے گا اس کا نظیر اور اس کے مطابق؟ اس عظیم ترین شخصیت کے متعلق یہ عقیدہ کیا، یہ مانو خدا کا پیغام پر یہاں رسول کا ہے، اتنی عظیم چیز ہے، وہ پیغام پر پیغام تمہارے ساتھ چھوڑ دیا، محفوظ کر دیا ہم نے، تبدیل نہیں ہوگا، مکمل ہوگا۔ اب شخصیتوں سے کیا تم سہارے ڈھونڈ رہے ہو، اب آنے والے سے کیا مانے، آ گیا۔ اب اس کے بعد جس کا انتظار ہے دنیا کو، وہ تم ہو امت مسلمان، سزارے کا جالنا کون امت الناس، نبوت تو نہیں مل سکتی، یعنی خدا کی طرف سے وہی تو محفوظ ہے، یہ طریقہ رسالت تھا نا، اس وحی کے مطابق ایک نظام کر کے پھیلانا اس چیز کو، جو اس امت کو قبول ہو گیا، اسی لیے اس امت کو قرآن کریم نے کہا تم اس کتاب کی وارث ہو، کتاب محفوظ، وارث اس کی موجود، اب اور آنے والا کون سا ہوگا؟ یہ تھا عزیزان من قرآن کریم نے جو نظام پیش، یہ ہے وہ چیز جو میں کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ جب تک یہ عقائد آپ کے ہاں موجود ہیں اس وقت تک آپ کے ہاں دین کا احیاء تو نہیں ہوتا۔ یہ آنے والے بھی جو مانتے ہیں ان کو جو آئے ہیں انہوں نے مذہب کے اندر کوئی تبدیلی آپ کے یہاں جو کسی قسم کی اصلاح کی ہوگی، دین کا تصور ہی ان کے اندر نہیں تھا۔ اس آنے والے میں سے کسی نے بھی کہا کہ وہ ایک نظام ہے جو کام کرنا پڑے گا، تمہیں حنفیت مٹانی پڑے گی آپ کو، اس قسم ایک ہی ضابطہ ہوگا، سیاست بھی، معیشت بھی، معاشرت بھی، مذہب بھی جسے آپ کہتے ہو وہ بھی، شریعت بھی انہیں کے ہاتھ ہی ہوگی، جو نظام کی روح سے حکم آئے گا۔ نظام یہ ہوگا کہ یہ قرآن اور امرہم شورا بینہم، امت کی باہمی مشاورت، سارے معاملات طے ہوتے چلے جائیں گے۔ جب آپ ایک نظام دیں گے، ایک مملکت ہوگی، ایک ضابطۂ قانون ہوگا، ایک فیصلہ ہوگا، ان کو خود کو ختم ہو جائیں گے، ایک امت۔ یہ تھا عزیزان من جو اعلان عظیم جو قرآن نے کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ دیکھیے وارو کتنی بڑی تنبیہ کی کہ کیا اس کی وفات کے بعد تم پھر اسی نظام کوہن کی طرف لوٹ جاؤ گے جس میں سیاست الگ ہوتی تھی، مذہب الگ ہوتا تھا، جس میں خدا کی وحی کو مطلب کہا جاتا تھا، اسی کے مثل ایک اور وحی تراشی جاتی تھی، جس میں مذہبی پیشوائیت کے الگ دائرے تھے اور بادشاہوں کے الگ دائرے تھے۔ ابھی تو میں نے کہا ہے نا، تو تم پلٹو گے، تباہ ہوگے تو اس صورت میں کہ کفر کا نظام اختیار کرو گے۔ کفر کا نظام یہ ہے عزیزان من کہ خدا کی کتاب نہ ہو آپ کے یہاں معیار، نظام نہ ہو آپ کے یہاں، وحدت ملت نہ ہو آپ کے یہاں، مرکزیت نہ ہو آپ کے یہاں، مگر
پرائیویٹ معاملہ بن کے رہ گئے. فیصلے اس کے خطوں کی منہ سے ہونے شروع ہوئی. سندیں اس کی انسانوں کی جمع کردہ، انسانوں کی وضع کردہ، انسانوں کی تخلیق کردہ، یا روایات ہو جائے یا فقہ ہو جائے، اس کے دینے والے مذہبی پیشوا الگ ہیں. سیاست کے احکام مملکت کی طرف سے ہیں. امت میں انتشار ہی انتشار. کوئی وجہ جامعیت ہی نہیں ہوتی عزیزان من امت کے اندر. آپ کسی ایک نقطے پہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ ہے کفر کا نظام. کہاں تباہ ہو گئے اس کے کل شخصیت کے چلے جانے سے کچھ نہیں. ہم بجائے اس سے کہ اس نظام کی کسی طرح سے نئے سرے سے تشکیل کرتے یا دین کرتے، ہم نے وہی شخصیتوں کے وہی قبل اسلام تصور کی طرف ہم چلے. ہم نے شخصیتوں کا انتظار کیا، شخصیتیں ہی بنانی شروع کر دی. کسی نے مسجد کے امام کی شروع، کسی نے مرشد طریقت کی شکل کے اندر، کسی نے مجددیت کے اندر، کسی نے جو نبوتی تراشی تھا اس کے اندر. اشخاص اور ادھر سے بھی نہیں ہوئے تو باقی معاملات میں بھی جیسا میں نے کیا کہ مرد یا تو غائب کروں گا یا تو سارے. یہ ہے عقیدہ. جب تک یہ بنیادی تصور آپ کو ذہن میں نہیں آئے گا کہ دین اس نظام کے تابع چلے گا، اس وقت تک آپ کے یہاں دین کا اعلان نہیں ہو سکتا. اور پھر مجھے بھی آپ کہیں گے کہ شاید مجوسی کی ایک آواز دے رہا ہے. مجوسی کی نہیں، ایک حقیقت کہہ رہا ہے. جو کام مذہب میں اس درجہ کر جائے جس جگہ کا ہمیں گاڑ دیا گیا ہے، یہاں سے اس کا نکلنا مجھے بہت ناممکن نہیں تو بڑا دشوار نظر آتا ہے. مذہب میں گڑی ہوئی قوم نے دین کی زندگی کو کبھی قبول کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک گروہ عظیم تھا، نصارہ کا، یہودیوں کا، مجوسیوں کا، اہل مذہب کا. اس کے مقابلے میں یہ عرب کے، جن کو مشرکین عرب کہتے ہیں، یہ لوگ تھے جن کی طرف کوئی قرآن کہتا کتاب ان کے پاس تھی ہی نہیں، یعنی وہ مذہب میں تھے ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ جہالت تھی ان کے یہاں، کچھ مذہب نہیں تھا ان کے یہاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اوپر شروع کی آخر کا ساتھ دیکھیے، انہوں نے تو لبیک کہا. ان اہل کتاب میں سے کوئی نہیں آیا بجز دو چار. وہ وسالے کی محبت اتنی دل کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے، شخصیتوں کا احترام اتنا بڑا دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہوتا ہے، یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. جن کے یہاں معیار حق و باطل شخصیت بن جاتی ہے، یہاں شخصیت بنی معیار حق و باطل، پھر آپ میں حق نہیں آ سکتا. شخصیت معیار ہو جاتی ہے. قرآن نے جب کہا تھا کہ نبوت ختم ہو گئی تو اس نے کہا تھا معیار شخصیتیں نہ بنانا، اس کے بعد معیار خدا کی کتاب بنانا. جب تک عزیزان من یہ قوم جو دنیا کی کوئی قوم ہے وہ اس پہ نہیں آئے گی کہ معیار خدا کی کتاب اور اس کے بعد نظام امت کا باہمی مشاورت سے وہاں سے فیصلے شریعت، ایک مرکز، ایک ضابطہ قانون، ایک نظام، ایک امت، اس وقت تک اس نام سے تو نہیں کوئی کام کر سکتی. مذہبوں کے اوپر چلے گی. نام اپنا کچھ بھی کیوں نہ رکھ لے اور اپنی نسبتیں کسی کی طرف بھی کیوں نہ کر لے، ایک آنے والا چھوڑ کر اپنے ذہن کی تخلیق کردہ سینکڑوں بلا دیجیے، ہزاروں بلا دیجیے، دن بدن حالت اب تک سے اب تک ہوتی چلی جائے گی. میں نے اپنی بصیرت کے مطابق آگاہ کیا اسلام کیا تھا، کیا سے کیا ہم ہو گئے، آج شکل کیا ہے، پھر سے زندگی کس طرح سے واپس آ سکتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس میں یہ چیزیں جو میں نے کہی ہیں یہ وہی عقیدت کے جو تار ہیں ان کو چھیڑ رہی ہیں دلوں کے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے خالی دین ہوتا ٹھنڈے دل سے کچھ کو غور کریں گے، پھر سوچیں کہ آپ کے ہاں کی خود حقیقتیں کیا کہتی ہیں، پھر اس کے بعد کسی نتیجے پہ خود پہنچیے کہ کیا چیز، پھر اس چیز کو مانیے. ورنہ اگر آپ پوری شخصیتوں کی ارادت مندیوں میں آ گئے تو پھر تو دین کی طرف نہیں آتا،
خدا کا یہ آخری پیغمبر شخصیتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، شخصیتیں بنانے کا پیغام دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعلان ہے جی، بزم خواتین کی